بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ میاں اور بیوی کے آپس میں ملنے سے غسل کب واجب ہوتا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس سے ہر ایک کو سابقہ پڑتا ہے، لیکن ہمارے بہت سے نوجوان ہیں جو محض شرم کی وجہ سے جاننا نہیں چاہتے، اور ہمارے بہت سے علماء کرام وہ ہیں جو محض شرم کی وجہ سے بتانا نہیں چاہتے۔ دیکھیے، دینی بات معلوم کرنے میں شرم سے کام نہیں لینا چاہیے۔ قرآن کریم کی صریح آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تو اہل علم سے، علماء سے معلوم کرو، ان سے پوچھو۔ دیکھیے، یہ مسئلہ یقیناً شرم اور حیا کے خلاف ہے، لیکن اس مسئلے کو جاننے کی لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے ذمہ داری کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر ایک تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ میاں اور بیوی کے آپس میں ملنے سے غسل کب واجب ہوتا ہے۔ دیکھیے، میاں اور بیوی کے آپس میں ملنے سے غسل کب واجب ہوتا ہے، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ یعنی پہلی صورت کہ جب میاں اور بیوی آپس میں ملیں گے تو ان دونوں میں سے کسی پر غسل واجب نہیں ہوگا، اور دوسری صورت کہ جس صورت میں دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور تیسری صورت کہ جس صورت میں دونوں میں سے کسی ایک پر غسل واجب ہوگا اور کسی ایک پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور باریکی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ میاں اور بیوی جب آپس میں ملتے ہیں تو غسل کب واجب ہوتا ہے، میاں پر کب غسل واجب ہوتا ہے اور بیوی پہ غسل کب واجب ہوتا ہے۔ کیا دونوں پر غسل واجب ہوتا ہے یا ایک پر غسل واجب ہوتا ہے؟ دیکھیے، پہلی صورت، اگر میاں اور بیوی آپس میں ملتے ہیں، محض ملتے ہیں، دخول نہیں ہوتا، تو ان دونوں میں سے کسی پر غسل واجب نہیں ہوگا بشرطے کہ انزال نہ ہوا ہو۔ اب اس کو تھوڑا واضح انداز میں آپ یوں سمجھیے کہ میاں اور بیوی آپس میں مل تو رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کا آلہ ایک دوسرے میں داخل نہیں ہو رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ بس چمٹ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، لیکن دخول نہیں ہو رہا ہے، اور ان دونوں میں سے کسی کا خروج نہیں ہو رہا ہے، تو پھر ان دونوں میں سے کسی پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ یعنی محض ملنے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ غسل کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے دخول اور انزال یعنی خروج۔ تو پہلی صورت کہ اگر میاں اور بیوی آپس میں ملتے ہیں، دخول نہیں ہوتا اور خروج یعنی انزال نہیں ہوتا، تو دونوں میں سے کسی پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اور دوسری صورت کہ جس صورت میں دونوں پر یعنی میاں اور بیوی دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ میاں اور بیوی آپس میں ملے اور دخول ہو گیا، یعنی ایک دوسرے کا آلہ ایک دوسرے میں داخل ہو گیا، چاہے انزال ہوا ہو، خروج ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، بہر صورت دونوں پر، میاں اور بیوی دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن دخول کا ایک معیار ہے۔ شوہر کا جو عضو خاص ہے اور عضو خاص کے اوپر کا جو حصہ ہے سپاری نما، جس کو حشفہ کہا جاتا ہے، اگر وہ حصہ داخل ہو جاتا ہے تو پھر دونوں پر غسل واجب ہے، اور اگر وہ حصہ یعنی اس کا تھوڑا سا حصہ اگر داخل ہوتا ہے، پورا نہیں ہوتا، تو پھر دونوں میں سے کسی پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ دخول کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کا حشفہ اگر بیوی کے عضو خاص میں داخل ہو جائے تو دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر میاں اور بیوی آپس میں ملتے ہیں، دخول نہیں ہوتا، لیکن شوہر صاحب کا انزال ہو جاتا ہے، بغیر دخول کے ہی منی خارج ہو جاتی ہے، تو پھر یہاں پر صرف اور صرف میاں پر یعنی شوہر پر غسل واجب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر میاں اور بیوی آپس میں مل رہے ہیں، شوہر کا انزال نہیں ہوتا، خروج نہیں ہوتا، لیکن بیوی کا انزال ہو جاتا ہے، خروج ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں صرف بیوی پر غسل واجب ہوتا ہے۔ خلاصے کے طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میاں اور بیوی آپس میں ملتے ہیں، اور ملنے کے ساتھ اگر دونوں میں سے کسی کا انزال ہو جاتا ہے تو پھر جس کا انزال ہوگا اس پر غسل واجب ہو جائے گا، اور ملنے کے ساتھ اگر دخول ہو جاتا ہے، چاہے دخول ہونے سے انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، بہر صورت دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور دخول کا معیار کیا ہے میں نے آپ کو واضح انداز میں
بتا دیا ہے۔ دیکھیے یقیناً یہ مسئلہ شرم اور حیا کے خلاف ہے، لیکن شرم کی وجہ سے لوگ معلوم نہیں کرتے، اس لیے میں بے شرم ہو کر آپ لوگوں کو یہ مسئلہ بتایا تاکہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو بغیر پوچھے اس مسئلے کا علم ہو سکے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.